किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। जंगल भी गांव के करीब ही था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और इन्हें बेचकर अपनी रोजी कमाता। इसके दिन सुकून से गुजर रहे थे। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। इसकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी। दरख्त खुश्क हो चुका था। चुनाचा वो अपने कुल्हाड़े से इस दरख्त को काटने लगा। अभी इसने दरख्त पर पहले ही ज़रब लगाई थी कि अचानक दरख्त से एक भयानक चीख की आवाज़ आई। लकड़हारा डर कर पीछे हट गया। फिर देखते ही देखते इसके सामने दरख्त में से एक जिन नमूदार हुआ। इसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि इसको देखकर लकड़हारे की चीख निकल गई। इसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह भड़क रही थीं। इसके कंधे पर एक चोट का निशान था, जिसमें से एक अजीब सा मादा निकल रहा था, जो शायद इस जिन का खून था। जिन लकड़हारे को देखकर खौफनाक आवाज़ में बोला, "ए नादान इंसान, ये तूने क्या कर दिया? मैं बरसों से इस दरख्त में सो रहा था। आज तेरी वजह से मेरी नींद टूट गई। तेरे कुल्हाड़े से मैं ज़ख्मी भी हो गया हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।" जिनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बादल आपस में टकरा रहे हों। "मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ सो रहे हो," लकड़हारे ने कहा। "वरना मैं यहाँ कभी ना आता। मुझे माफ़ कर दो।" जिन गरजा, "नहीं, नींद से उठाने पर तो शायद मैं तुझे माफ़ भी कर दूँ, लेकिन तेरे कुल्हाड़े ने मेरे कंधे पर जो चोट आई है, इसके लिए मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुझे जलाकर भस्म कर डालूँगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे ऐसा लाइल्मी में हुआ है। खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो।" लकड़हारा इसके मिन्नत समाजत करने लगा। जिन ने कहा, "ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ।" लकड़हारा फौरन बोला, "कौन सी शर्त?" "शर्त यह है कि अगले 3 दिन तक तुझे झूठ बोलना पड़ेगा। हर बात में झूठ। अगर गलती से भी कोई सच्ची बात तेरे मुंह से निकल गई तो मैं तुझे फौरन जलाकर भस्म कर दूंगा।" लकड़हारा ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि इतनी आसान शर्त, ये तो मैं आसानी से पूरी कर लूँगा। ये जिन भी बिल्कुल निकम्मा है। शर्त दी भी तो कौन सी कि 3 दिनों तक झूठ बोलना है। लकड़हारा मुस्कुराने लगा, "मुझे ये शर्त मंजूर है।" जिन ने एक जोरदार कहका लगाया और फिर गायब हो गया। लकड़हारा अपनी काटी हुई लकड़ियां उठाकर वापस गांव आ गया। इसकी दुकान की दीवार इसके घर से मिली हुई थी। वो अपनी दुकान में बैठा यही सोच रहा था कि इन 3 दिनों में न जाने इसे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अचानक इसने दूर से देखा कि हाफिज साहब इसकी दुकान की तरफ चले आ रहे हैं। हाफिज साहब बहुत ही शरीफ और नफीस इंसान थे। वो करीब आए तो लकड़हारा उठकर उनसे गर्मजोशी से मिला। "मुझे बहादुर से कुछ काम था, क्या वो घर पर है?" हाफिज साहब ने पूछा। बहादुर लकड़हारे का छोटा भाई था। अभी लकड़हारा हाँ कहने ही वाला था, क्योंकि बहादुर घर पर ही था, लेकिन फिर इसे याद आया कि इसने तो जिनसे वादा किया था कि वो झूठ बोलेगा। चुनाचा वो बोला, "नहीं हाफिज साहब, वो घर पर नहीं है।" हाफिज साहब ने कहा, "अच्छा, वो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था और कह रहा था कि घर पर जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा खैर, जब वो आए तो इसे बता देना कि मैं आया था।" "ठीक है, मैं इसे बता दूंगा। वो किसी काम से दरिया के किनारे गया था।" लकड़हारे ने बहाना बना दिया। "अच्छा, मैं चलता हूँ," हाफिज साहब ने कहा, और अभी जाने ही वाले थे कि अचानक बहादुर खिड़की में नजर आया। हाफिज साहब की नज़र इस पर पड़ी तो वो चौंक गए। फिर हैरत से लकड़हारे को देखने लगे। लकड़हारा घबरा गया। वो लकड़हारे के ज़ुबान पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। "आप तो कह रहे थे कि बहादुर दरिया पर गया है और घर में नहीं है, जबकि वो तो घर में ही है। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा?" हाफिज साहब के लहजे में खफगी थी। वो वो मुझे बहादुर ने ही कहा था कि हाफिज साहब से कहना कि वो घर पर नहीं है। लकड़हारे को और कुछ न सूझा तो इसने कह दिया।
کیا کہا؟ بہادر نے ایسا کہا تھا؟ آپ دونوں سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ میں اتنی دور سے پیدل آیا ہوں، کم از کم میرے بڑھاپے کا تو خیال کر لیا ہوتا۔ حافظ صاحب ناراض ہو گئے۔ حافظ صاحب نے مزید کوئی بات نہ سنی اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ بہادر گھر سے نکل کر آیا اور پوچھا، یہ حافظ صاحب کیوں چلے گئے؟ انہیں میں نے بلایا تھا۔ لکڑہارا گھبرا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شام کو آ کر ملیں گے۔ اچھا، بہادر نے کہا اور پھر واپس گھر میں چلا گیا۔ لکڑہارے کو اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ سب باتیں کیوں کی۔ جب شام گزرنے پر بھی حافظ صاحب نہ آئے تو بہادر خود ان کے گھر پر چلا گیا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو آتے ہی لکڑہارے پر برس پڑا۔ آپ نے انہیں میرے بارے میں جھوٹ کیوں بتایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس شرارت کی وجہ سے وہ مجھ سے کتنے خفا ہیں؟ مجھے آپ سے ایسی توقع نہ تھی۔ لکڑہارا شرمندہ سا رہ گیا۔ حافظ صاحب اور بھائی دونوں ناراض ہو گئے تھے۔ لکڑہارا اس بات پر بہت پریشان تھا۔ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی کہ اگلے دن جب لکڑہارا لکڑیاں بازار میں بیچ کر واپس آ رہا تھا تو اس نے کمائے ہوئے روپوں والی تھیلی جیب میں ڈال لی۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی آگے چلا تھا کہ اسے محسوس ہوا تھیلی جیب میں نہیں ہے۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا تو یہ دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے کہ جیب اندر سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا، اوہ، وہ تھیلی گر تو نہیں گئی؟ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں تھیلی اٹھائے آواز لگا رہا تھا، یہ تھیلی کس کی ہے؟ مجھے یہ راستے میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ یہ جس کی ہے وہ اسے واپس لے سکتا ہے۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر خوش ہوا اور آگے بڑھا، لیکن پھر اسے فوراً ہی خیال آیا کہ وہ تو سچ نہیں بول سکتا۔ لکڑہارے کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ شخص اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا یہ تھیلی آپ کی ہے؟ لکڑہارے نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، نہیں، تھیلی میری نہیں ہے، میں تو پہلی بار اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ شخص پھر آواز لگانے لگا۔ ایک اور شخص نے وہ تھیلی اپنی بتا کر اس سے لی اور چلتا بنا۔ لکڑہارے کو دل ہی دل میں اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول کر اس کی تھیلی لے کر گیا تھا اور غصہ اپنے جھوٹے پر آ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں گڑ گیا۔ اگلے دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ لکڑہارے کو دیکھ کر بادشاہ نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا تو وہ لکڑہارے کے پاس آیا اور بولا، اے لکڑہارے، ہمارا پانی والا برتن کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ بہت پیاسا ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہے تو بادشاہ کے لیے پیش کرو، وہ ضرور تمہیں انعام دیں گے۔ انعام کا سن کر لکڑہارا بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے پاس پانی موجود تھا، لیکن پھر اسے جن کا خیال آیا تو ساری خوشی غائب ہو گئی۔ وہ بولا، نہیں، میرے پاس پانی نہیں ہے، میں جنگل میں پانی ساتھ نہیں لاتا۔ اتنے میں بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کے نزدیک آ چکے تھے۔ لیکن تمہارے اس برتن میں کیا ہے؟ سپاہی نے اس کے پانی والے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اس کے رنگ اڑ گئے۔ سپاہی نے فوراً لپک کر وہ برتن اٹھایا اور بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے پانی پیا اور پھر کہا، اے لکڑہارے، تم نے ہم سے جھوٹ بولا، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے ہماری پیاس بجھی، اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ لیکن اب تمہیں ہماری تعریف میں کچھ اچھی بات سنانی ہوگی، یہ ہمارا حکم ہے۔ لکڑہارے نے سن رکھا تھا کہ بادشاہ کو اپنی تعریف سننے کا بہت شوق ہے۔ مزاجاً بادشاہ صاحب دل اور نیک تھا، لیکن لکڑہارا اس وقت کچھ سچ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، حضور والا، آج آپ کے بارے میں کچھ اچھا کہوں گا تو میری جان چلی جائے گی اور یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ میں کیا خوبی ہے جو آپ کو اچھا کہوں؟ آپ کی شکل اتنی بھیانک ہے کہ چڑیلوں کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ آپ بالکل نکمے اور بے وقوف ہیں۔ آپ میں شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے لکڑہارے کو اتنا مارا کہ اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی ہڈیاں جوڑوں سے الگ ہو گئی ہیں۔
بادشاہ سپاہیوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ لکڑہارا غصے سے اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اسے اس جھوٹ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اب اس کو اتنی مار بھی پڑ گئی تھی۔ ابھی 3 دن گزرنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہی جن نمودار ہوا۔ جن پہلے تو ان کی حالت دیکھ کر چونکا، پھر اس نے لکڑہارے سے کہا، اے لکڑہارے، بتا کیا تو نے پورے 3 دنوں تک جھوٹ بولا؟ اور اگر نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ لکڑہارا اٹھ کر کھڑا ہوا اور فوراً بولا، ہاں ہاں، میں نے پورے 3 دن تک جھوٹ بولا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بہت سے نقصان بھی اٹھانے پڑے ہیں۔ میں نے بہت مشکلیں جھیلی ہیں، لیکن پھر فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ ابھی 3 دن مکمل ہونے میں کچھ وقت باقی تھا اور اس نے غلطی سے سچ بول دیا۔ اس پر جن نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا، اے نادان انسان، تو نے 3 دنوں تک مشکلیں جھیلیں، نقصان اٹھائے، لیکن آخر میں آ کر تو اپنی کم عقلی کے باعث سچ بول بیٹھا۔ اگر تو ذرا عقل سے کام لیتا تو کوئی نقصان اٹھانا اور نہ اب میرے ہاتھوں مارا جاتا۔ یہ سن کر لکڑہارے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، جن نے اس پر ایک پھونک ماری اور بیچارہ لکڑہارا راکھ بن کر اڑ گیا۔